جو ایمانی تجربہ ہے وہ عروج کی بلندیوں تک جاتا ہے کہ ہم ایسا یہ سحر ہے ان تمام تر ایمانی رسموں کا کہ جتنا ہم ان کو مناتے ہیں اتنا ہی زیادہ ہم ان میں کھو جاتے ہیں، کیونکہ ایک عام شخص کے لیے یا ہلاک ہونے والوں کے لیے صلیب کا پیغام جو ہے وہ حماقت ہے، لیکن جو ایماندار ہیں ان کے لیے یہ نجات کا پیغام ہے، خدا کی قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تو ہمارے لیے یہ ایسا فتح مندی اور سرفرازی کا نشان ہے جس نے حقیقی طور پر انسان اور خدا کے درمیان فاصلے کو ختم کیا، اور انسان جو ہے دوبارہ ایک دفعہ پھر اپنے قدم بڑھاتا ہے کہ وہ باغ عدن کی وہ پرانی جو تصویر ہے اس میں جو ہے نئے طور پر اپنے خدا کے ساتھ مل سکے۔ خدا اسی طرح جس طرح وہ چہل قدمی وہ آدم اور حوا کے ساتھ کیا کرتا تھا، انسان واپس اسی ماحول میں جائے کہ خدا کی رفاقت میں رہے، خدا اس کے ساتھ چلے اور وہ خدا کی قربت کو محسوس کرے، اور یہ واحد صلیب ہے جو ہمارے اس فاصلے کو کم کرتی ہے۔ تو کہتے ہیں نا کہ وہ درخت کے وسیلے سے اس دنیا میں کیا آیا؟ گناہ آیا، کیونکہ وہ پھل کھانے سے وہ گناہ آیا، اور درخت یعنی کہ یہ لکڑی ہی سب وسیلہ بنی جس پر مسیح اپنی جان دیتا ہے، وہ انسان کے لیے نجات کا ایک پیغام بن جاتی ہے، ہمارے لیے نجات کا یاد۔ وہ خدا نے جو پرانے عہد نامے پہ جو وہ نشانات ظاہر کیے ہیں وہ اسی طریقے سے ہماری زندگی کو ریسٹور کر دیتا ہے، بحال کر دیتا ہے کہ ہم واپس اسی طرف جا رہے ہیں جہاں پر خدا نے انسان کو بنائے عالم سے بڑی محبت کے ساتھ بنایا ہے کہ ہم خدا کی طرف لوٹیں، اور یہ رسمیں ہماری مدد کرتی ہیں، ہم خدا کی طرف لوٹتے ہیں اور خدا کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اور آج بڑا اچھا آپ لوگوں کا بھی ہر ایک کا اپنا تجربہ ہوتا ہے، ضرور ہم میں سے ہر ایک شخص جو دعا میں یہاں پہ بیٹھا ہے اس کا خدا کے ساتھ ذاتی تجربہ ہے، اور اسی طور پر ہم ان رسموں میں شامل ہوئے۔ تو خدا آپ سب کو برکت کر دیں ان رسموں کے وسیلے سے۔ ہم دعا مانگیں گے۔ اے مہربان خدا، ہم پاک رسموں کے ساتھ تیرے بیٹے کی موت کو یاد کر چکے ہیں، اس کا جی اٹھنا ہمارے لیے تسلی اور امید کا باعث ہے۔ اپنے لوگوں کو برکت دے، ہمیں معاف کر، ہمارا ایمان مضبوط کر، اور ہمیشہ کی نجات ہمیں عطا کر، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے۔ اب کچھ اس طرح ہے، کل کی جو عبادت ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا میں آپ کو ایک تعارف دے دیتا ہوں، ایک یاد دہانی کے طور پر۔ کل جب ہم عبادت کے لیے آئیں گے، عبادت کا وقت پہلے کیا ہے؟ 10 بجے، اور روایتی طور پر جلوس کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کالم 9 سے۔ وہاں سے نور کی عبادت یعنی کہ شب بیداری کی عبادت کے 4 خاص حصے ہیں۔ پہلا حصہ نور کی عبادت کا، پھر اس کے بعد جب ہم نے چرچ میں آئیں گے کلام کی عبادت ہوگی، اور یہاں پر 5 تلاوتیں کی جائے گی، چھٹی تلاوت جو ہے وہ انجیل مقدس ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر وہ تمام تر نجات کی جو کہانی تکوین سے شروع ہو کر نئے عہد نامے تک وہ تمام تر تلاوتیں ہم سنیں گے۔ تو دوسرا حصہ کون سا بنا؟ کلام کی تلاوت۔ پھر اس کے بعد ہوگی وہ پانی کو برکت دی جاتی ہے، بپتسمہ کی رسم، کہ یہاں پر وہ بہنیں اور بیٹیاں جو گھڑولی لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر حوض وہ ہم نے پانی کے لیے ایک کولر رکھا ہے، اس میں آپ پانی انڈیل دیں گے اور وہ گھڑولی یہیں پہ چھوڑ دینی ہے، اور پھر آپ لوگوں نے واپس اپنی جگہ پہ بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ رسم خاص جو ہے وہ اس بپتسمہ کی اس رسم سے جڑی ہے۔ اور پھر وہاں پہ پاشکائی موم بتی جو نور کی عبادت میں ہم اس کی روشنی میں ہم چلتے چلتے گرجا گھر میں آتے ہیں، اسی پاشکائی موم بتی سے اس پانی کو برکت دی جاتی ہے، اور پھر وہی پانی گھروں میں خصوصی طور پر برکت کے لیے سارا سال استعمال کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم اپنے وعدوں کی تجدید کرتے ہیں۔ وعدوں کی تجدید کرنا اپنے آپ میں اس وقت کو یاد کرنا ہے جب ہمارے والدین نے مسیح کے نام پر ہمیں جو ہے بپتسمہ دینا ہے،
اور پھر ہم اپنے ان وعدوں کو یاد کرتے ہیں. اس وقت ہم چھوٹے تھے تو ہمیں وعدوں کا نہیں پتہ تھا، لیکن والدین نے ہمارے بہاف پہ جو ہے اعلان اقرار کیا. اب ہم چونکہ اس موقع پہ ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ہم خود ان کا تجدید کرتے ہیں. اور اس رات ان بچوں کو بپتسمہ دیا جائے گا جو ابھی اس مہینے میں تھوڑا کچھ عرصے ابھی ریسنٹلی پیدا ہوئے. اس شب بیداری میں ان کو بپتسمہ دیا جاتا ہے، اور ان لوگوں کو بھی بپتسمہ دیا جاتا ہے اگر کوئی اس طرح کا متلاشی ہو اور وہ اس میں ہمارے اس عقیدے کا اقرار کیا ہے تو وہ بھی اس کو دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے پھر پاک شراکت اقدس قربانی گزرانی جائے گی. آپ ایک چیز کو خاص نوٹ کرنا ہے کہ کل کی عبادت میں بھی صلیب کا نشان نہیں بنایا جائے گا. صلیب کا نشان کب؟ کہ جب شب بیداری اختتام ہوگی اس وقت خاص برکت دی جاتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ پھر ہم خوشی کے ساتھ گھروں کو لوٹ جاتے ہیں. یہ 3 روزہ عبادات کا سلسلہ جو جمعرات سے ہوتا ہے، اور پھر اختتام کب ہوتا ہے؟ شب بیداری پر. اور پھر ایسٹر کی رات صبح جو ہے بہت ساری جگہوں پہ جلوس نکالا جاتا ہے خوشی سے. وہ پھٹنے سے پہلے وہ کیا تھا، وہ کیا خواتین دوڑ کر گئی خدا یسوع مسیح، وہ اس رسم کو یاد کیا جاتا ہے. اور پھر اس طریقے سے پوری دنیا میں یہ جلوس صبح صبح جو ہے تڑکے والے جو ہے نا، میں بھی جلوس میں شامل ہوں گا. پتہ کب جدو اتنے شب بیداری کرنی ہے نا، اس شب بیداری تو بعد ادھر چلے جائیں گے آگے، پھر اتنے ہی رواں گے تو اتنے پھر صبح صبح جلوس سے شامل ہوں گے. میری لائف میں بھی یہ پہلی دفعہ ہوگا، کیونکہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جو عبادتیں ختم ہوا کرتی تھی وہ صبح 3:30 بجے تو 4 بجے تو وہ ختم ہوا کرتی تھی. آج یہاں پہ اس دفعہ دیکھتے ہیں یہاں پہ کتنا ٹائم ہوتا ہے اس طریقے سے، پھر وہ اس طریقے سے جلوس نہیں ہو پاتا تھا، لیکن ڈائریکٹلی پھر وہ عبادات شروع ہوتے ہیں. بڑا اچھا ہے جہاں پہ بھی یہ رسمیں کی جاتی ہیں خوشی کے ساتھ. آپ لوگ خود کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، آپ لوگ کر سکتے ہیں اگر جہاں پہ کچھ آپ لوگوں کو تھوڑا سا اگر گنجائش ہے، جیسے سنجوال والے ہیں وہ آپ لوگ نا وہاں پہ اکٹھے ہو جائیں، ٹھیک ہے، صبح اتوار کو اکٹھے ہو جائیں. وہ ایک جگہ مقرر کر لیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ وہاں پہ آپ نے اکٹھے ہو کے وہاں پہ کھڑے دعا کرنی ہے. اس طرح کچھ بھی جہاں کہیں بھی 10-12 خاندان اپنی اپنی جگہ پہ موجود ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ. میرڈ والے بھی کر سکتے ہیں.